اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ممبرز آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب پروردگار کے رحم اور کرم کے نتیجے میں انشاءاللہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی دعاؤں کو، آپ سب کی عبادتوں کو، آپ سب کی معرفت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور آپ لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے۔ حدیث مبارک ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ وہ حدیث جس کو تم سمجھتے ہو ان 10 احادیث سے بہتر ہے جنہیں فقط نقل کرتے ہو۔ بے شک ہر حقیقت کے لیے ایک حق ہے اور ہر درست و صحیح کے لیے ایک نور ہے۔ یہ حدیث بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ مقصد اس کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ احادیث ہوں یا روایات ہوں، وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی کلام ہے کہ جو ہماری سمجھ کے دائرے میں آ جائے، اگر ہماری سمجھ کے دائرے میں آ جائے تو انسان کا پورا وجود منور ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ احادیث صرف یاد کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، وہ اگر آپ صرف بیان کرنا شروع کریں تو وہ آپ کی زبان کی انجوائمنٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے لیے نور نہیں ہو سکتا۔ نور تب ہوگا کہ جس وقت آپ اس کو سمجھ جائیں۔ سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ جس وقت وہ آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ نور تبھی بنتا ہے، مثال کے طور پہ جیسے کہ اگر آپ کے پاس بلب موجود ہے، آپ نے اس بلب کو ہولڈر میں لگا دیا ہے اور اس ہولڈر میں لگانے کے بعد آپ نے یہ چاہا کہ روشنی ہو جائے، تو صرف بلب کو ہولڈر میں لگانے سے یا لیمپ میں لگانے سے روشنی نہیں ہوگی جس وقت تک کہ آپ سوئچ آن نہ کریں۔ سوئچ تب آن ہوگا جس وقت کہ آپ اس کو طاقت فراہم کریں گے۔ طاقت فراہم تب ہوگی کہ جس وقت آپ اس کو لائٹ آن کریں گے۔ اسی طرح سے جب تک ہم دماغ کی بتی آن نہیں کریں گے، جس وقت تک ہم کسی چیز کو پریکٹس میں نہیں لے کے آئیں گے، تو وہ نور نہیں بن سکتا۔ وہ ایک بند بلب ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ سب کہیں گے کہ بلب ہے۔ اور انسان کی عقل سے مبرہ چیز ہے یہ، انسان کی عقل سے بعید ہے یہ کہ اس کے پاس روشنی موجود ہو، روشنی کا سورس موجود ہو اور اس سے وہ فائدہ نہ اٹھائے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ لوگوں کے پاس کم ہوتے ہیں، الحمدللہ کہ اہل بیت اطہار ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن کا ہر بچہ نور کا ہے۔ ہم ان کے فضائل کو سنتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو روشن سمجھتے ہیں، ہمارے چہرے کھل جاتے ہیں، ہماری زندگی میں ایک سرور آ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ نقل نہیں ہو رہا، ہماری زندگی میں وہ پریکٹس نہیں ہو رہا، تو اس نور کا، اس خوشی کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم اپنے والدین سے بہت محبت کریں، ان سے پیار بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن ہم اپنے والدین کی باتوں پہ عمل نہ کریں، ہم اپنے والدین کی کسی بات پہ جو وہ ہمیں کہہ رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں، ہم ان کا منہ تو چوم لیں، ہم ان کے پاؤں تو چوم لیں، ہم ان کا خیال تو رکھ لیں، ہم ان کے لیے اچھے طریقے سے بات تو کر لیں، لیکن ہم ان کی باتوں پہ عمل نہیں کریں تو وہ کتنی دیر تک ہم سے محبت کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے زندگی میں خود دیکھ لیں، جو ہماری بات نہیں مانتا وہ ہمیں کیسا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو کچھ اہل بیت اطہار سے، ائمہ طاہرین علیہ السلام سے مل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محبت ہمارے عمل میں نظر آئے، ہماری سوچ میں نظر آئے۔ اس حقیقت کا سمجھنے کے بعد عمل کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ بہت ساری احادیث نقل کرتے رہتے ہیں، کاپی پیسٹ تو ہم بہت کرتے ہیں، چیزیں فارورڈ بھی بہت کرتے ہیں، جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم وہ فارورڈ کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ کئی دفعہ تو ہم اس کو غور سے پڑھتے بھی نہیں ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ کئی دفعہ ہم صرف اس لیے شیئر کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کو نیچا دکھا سکیں، کبھی ہم اس لیے شیئر کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کو یہ بتا سکیں کہ ہمارا نالج کتنا ہے اور ہم کتنی اچھی اچھی چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ زبان کا ذائقہ، زبان کا مزہ تو ہو سکتا ہے، یہ ریاکاری تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ تو ہمیں مومن کی شان والا مومن اگر بننا ہے تو پھر اس طرح سے بننا چاہیے جیسے کہ حق ہے۔ آج نہیں، ہمیشہ ماضی میں بھی
لیت و لال کرنے والے، کیل و کال کرنے والے، یعنی صرف باتیں کرنے والے اور بہانے بنانے والے، صرف روایات کو نقل کرنے والے کتنے افراد تھے، ہم سب جانتے ہیں، کبھی ہم ان کی مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کی تلاش ہے جو باتوں کو سمجھتے ہیں، روایات کو پڑھیں سنیں تو ان پہ غور کرنے کی کوشش کریں، انہیں زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ ہر حدیث کے پیچھے، اس کے ظاہری الفاظ کے پیچھے نور بھی ہے، حقیقت بھی ہے، درستگی کی خواہش بھی ہے، اور اس تک وہی پہنچے گا جو کہ معارف پہ، معانی پہ غور کرے گا۔ اور ہم جو یہ اسماء الہی پڑھ رہے ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کا ورد کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں، یہ اس لیے بھی ہے کہ ہم اس سے اپنی زندگی میں اس نور کو شامل کریں، پروردگار کے ناموں کو، ان صفاتی ناموں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں کہا گیا ہے بہت سارے ناموں، پروردگار کے ناموں کے ساتھ، اسماء حسنہ کے ساتھ، جہاں جہاں ہم نے پڑھے کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ عزت حاصل کریں تو یا معز پڑھیں، اگر آپ چاہیں کہ آپ کی لوگوں میں ہیبت ہو جائے تو آپ یا خبیر پڑھیں، اگر آپ چاہیں کہ لوگوں کے دلوں کو جان جائیں تو آپ یا خبیر پڑھیں، صرف اس لیے کہ ان باتوں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اس کو انجوائے کرنے کے لیے پڑھیں یا صرف اس لیے پڑھیں کہ آپ کو ثواب ہو جائے تو ثواب تو ہو جائے گا، لیکن نور نہیں ملے گا۔ نور لینا ہے تو عمل ضروری ہے، اور نور لینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ بات پھر لمبی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کے لیے، اتنا لمبا سننا خود میرے لیے بھی گراں ہو جاتا ہے۔ میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ میں بہت لمبی بات کرنے لگ گئی ہوں آج کل، لیکن جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے ناموں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت کچھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم آج کل یہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھتے ہوئے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں ہماری فوری طور پہ پوری ہو جائے دعا۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم مجیب الدعوات ہو جائے، جس کی دعاؤں کا جواب ملے، اور مستجاب الدعوات ہو جائے کہ جس کی دعائیں قبول بھی ہوں۔ لیکن ہم اس کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اگر ہم کوئی ہماری حاجت فوری طور پہ پوری کر دے، ہم بہت خوش ہوں گے، لیکن اگر ہمیں کسی کی حاجت پوری کرنی پڑے تو ہم ہزار بار سوچتے ہیں کہ یار یہ کام اس طرح سے ہو یا نہ ہو، ہم اس کو کس طرح سے کمپلیٹ کریں، یہ مشکل ہے، ہم کس طرح سے اس کو پورا کریں گے۔ اب ہم دعا مانگتے ہیں، ہم بار بار دعا مانگتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اللہ پاک فوراً ہماری دعا سن لیں، ہم گڑ گڑا کے بھی دعا مانگتے ہیں، کئی دفعہ اللہ پاک نہیں سن رہا ہوتا اس طرح، شاید ہمیں مانگنا نہیں آتا، شاید وقت معلوم نہیں ہوتا، دعا کی قبولیت کا وقت نہیں ہوتا، اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایسے موقع پر اب ہم کیا کریں کہ ہماری دعائیں پوری ہوں؟ تو اس وقت میں جب کہ ہماری دعائیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو کیا کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ دعا پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ ہماری مشکل آسان نہیں کر رہا، شاید ہم کسی کی مشکل آسان نہیں کر پا رہے، جو بالکل ہمارے سامنے ہے اور ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت تھی، لیکن ہم نے غور نہیں کیا۔ اچھا، اب ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ذرا ایک بار نظر دوڑا کے دیکھیں۔ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، شاید ہمارے گھر کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں کہ جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو، جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو کوئی کسی مومن کی مدد کے لیے رستہ ہموار کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے تو خدا اس کی حاجت کے لیے رستہ ہموار کر دیتا ہے۔ میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری ایک گروپ ممبر ہیں، انہوں نے ایک بات کرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا، اور مجھے وہ ان کا جملہ بڑا پسند ہے، حالانکہ وہ اردو اسپیکنگ ہے، اور ان کے منہ سے ویسے ہی پنجابی سننا بہت اچھا لگا تھا کہ بندہ بندے دا دارو ہوندا ہے، یعنی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سے بہتر مخلوق اللہ پاک کی تسبیح کر رہی ہے، ہم سے زیادہ پاک، ہم سے زیادہ نیک، ہم سے زیادہ معصوم مخلوقات پروردگار کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ پروردگار نے ایسی مخلوقات خلق کی ہیں جو صرف اور صرف اس کی تسبیحات کے لیے ہیں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجود میں ہے وہ جو سجود میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو تسبیح کر رہے ہیں وہ تسبیح کر رہے ہیں۔ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا؟ ہمارا مقصد، ہماری زندگی کا مقصد لوگوں کی مدد کرنا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔
اگر کسی کی مشکل کو حل کرنے میں مصروف اپنی مشکلوں کو حل کرنے میں ہم اگر اتنے مصروف ہو جائیں کہ ہمیں آس پاس کے لوگ نظر ہی نہ آئیں، ہمیں صرف اپنا آپ ہی نظر آئے، تو پھر ہم کیا ہیں؟ بعض اوقات ہمارے اپنے بڑے نزدیکی رشتہ دار، ایون گھر میں موجود ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، کبھی ہمارا شوہر، کبھی ہماری زوجہ، ہمارے کتنے لوگ مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، ہم سے پریشان ہوتے ہیں، ہمارا وقت چاہ رہے ہوتے ہیں، ہماری محبت چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ تو پھر خدا بھی ہماری حاجتوں کو بھول جاتا ہے۔ جو کوئی بھی اپنے رشتہ داروں کی، اپنے پیاروں کی، اپنے قریبیوں کی، اور اس کے بعد اللہ کے بندوں کی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے، پروردگار اس کی مدد کو آتا ہے، خود آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جیسے آج کل کا دور ہے، ہمارے گھروں میں ہیلپرز ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے گھروں کے ہیلپرز ہمارے لیے افطار کا، سحر کا انتظام کر کے جاتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو ان کے گھروں میں بھی وہ تھوڑا بہت وہ سب کچھ ساتھ دے کے بھیجتے ہیں؟ کیا غریبوں کا حق نہیں ہے اس افطار پہ، اس سحر پہ جو کہ ہم کر رہے ہیں اور جو وہ ہمارے لیے تیار کر کے جا رہے ہیں؟ خیال کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا فرمان یہ کہ مجھے شرم آتی ہے کہ کوئی جاندار میرے سامنے اور میں کھا رہا ہوں، اور ہم انسانوں کے سامنے وہ سب کچھ کھاتے ہیں، وہ سب کچھ انجوائے کرتے ہیں کہ جس پہ ان کا بھی دل چاہ سکتا ہے۔ اگر پروردگار یہ نعمتیں ہم سے چھین لے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں پروردگار سے کتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں، لیکن ہم پروردگار کے بندوں کے سامنے بیٹھ کے ہر نعمت کو کھاتے اور انجوائے کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ پیسے ہمارے ہیں۔ کیا وہ پیسے ہمارا حق ہے کہ پروردگار کا ہم پہ کرم ہے؟ پروردگار کا کرم ہے، وہ کریم ہے۔ آج کے پروردگار کے ناموں میں بھی ہے یا کریم، وہ کرم کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو کیا ہم اپنے پروردگار کے اس نام کے صدقے میں کرم اور رحم کرنے والے ہیں لوگوں پہ؟ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے والے ہیں؟ پروردگار تو اپنی نعمتوں سے ہر ایک کو انجوائے کرا رہا ہے۔ کیا ہم اپنی جو پروردگار نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جن پہ شاید ہمارا حق بھی نہیں تھا، وہ اس کی بخشش کا نتیجہ ہے، تو کیا ہم پروردگار کی ان نعمتوں میں لوگوں کو شریک کر رہے ہیں؟ یا ہم وہ شرک سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی نعمتوں میں کسی دوسرے کو شریک کر لیں، اپنے دلوں کو بڑا کریں، اسی طرح سے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ پروردگار ہمارے لیے اپنے دل کو بڑا کرے اور پروردگار ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دے جو ہم چاہ رہے ہیں۔ لیکن جس وقت ہماری باری آئے تو ہم اپنے پرس میں سے، جس میں 1,00,000 پڑا ہوا ہو، تو اس میں سے 10 روپے یا شاید 1 روپیہ ڈھونڈ کے، وہ بھی گندا ترین نوٹ ڈھونڈ کے نکالیں اور اس کے ساتھ پھر سیلفی بھی بنا لیں۔ ہم لوگوں کو بتائیں بھی، چھپا کے صدقہ دینا، لوگوں کی مدد کرنا، جو خود کھانا وہ ساتھ میں کھانا۔ بی بی فضا سلام اللہ علیہا کی بات کریں ہم، بی بی کا نام اس طرح سے لیں، جناب قمبر کا نام اس طرح سے لیں کہ مولا مشکل کشا نے ایسا کیا تو ہم مولا مشکل کشا کے ماننے والے، ہم بی بی کی کنیزیں، ہم اپنے گھر میں کام کرنے والیوں کے ساتھ، اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ ہم شاید ان کو انسان بھی نہیں سمجھ رہے۔ آج کل لاک ڈاؤن ہے، آج کل حالات خراب ہیں، غریب کتنی مشکل میں ہے۔ لوگوں نے آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو، کس طرح سے لوگ چھوٹی چھوٹی سبزی کے ٹھیلے لے کے اور تھوڑا تھوڑا سا سامان لے کے یا سٹالز بنا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ ہم کتنے پیسے ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم 8,8 10,10 ہزار کا سوٹ لینے والے لوگ، قرضے اٹھا کے شادیوں کے لیے کپڑے بنانے والے لوگ، لاکھوں میں پیسے خرچ کرنے والے لوگ، کسی غریب کو 500 1000 روپے کی اس سے سبزی خریدتے ہوئے ہماری جان پہ بن جائے، اور پروردگار سے ہم یہ امید کریں کہ پروردگار ہمیں سب کچھ عطا کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پروردگار سے رحم اور کرم مانگنا ہے تو پھر پروردگار سے اس طرح مانگیں جو کہ حق ہے۔ پروردگار کے پاک ناموں کی جو ہم تسبیح کرنے والے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا کریم، یا رقیب، یا مجیب، برحمتک یا استغیث ہو۔ وہ اللہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، ہم سب جانتے ہیں رحمان وہ ہے جو کافر اور مومن ہر ایک پہ رحم کرتا ہے، رحیم وہ ہے جو مومنوں پہ خاص رحم کرتا ہے۔ پروردگار اللہ وہ ہے جس کی ہر صفت لفظ اللہ میں آ جاتی ہے، جو کریم ترین، پاک ترین نام ہے، عظیم ترین نام ہے، وہ پروردگار جو کریم ہے، وہ پروردگار جو کریم ہے، وہ ایسا کریم ہے
کہ عظیم عزتیں جس پروردگار کی ہیں، وہ پروردگار جو عطا کرنے والا ہے، جو سخی ہے، جو قدرت کے باوجود، اس قدرت کے باوجود کہ وہ ہمیں سزا دے سکتا ہے، وہ ہمیں معاف کرتا ہے، جو امید سے بڑھ کے عطا کرتا ہے، اس پروردگار کے ماننے والے، اس پروردگار کی تسبیح کرنے والے، جو کل رات سے ہم تسبیح کر رہے ہیں، اس عطا کرنے والے، اس سخی اور قدرت کے باوجود معاف کرنے والے، امید سے بڑھ کے عطا کرنے والے پروردگار کے بندے ہم لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ الرقیب، بڑا مہربان، نگہبان، پاسبان، محافظ، ہر نفس کا پاسبان اور محافظ، ہر ایک کے نفس کی حفاظت کرنے والا، المجیب، بے قراروں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا، حاجت روا، سائل کی دعا قبول کرنے والا، اس کی مدد اور پکارنے والوں کی ہر پکار کا جواب دینے والا، الرقیب، نگران، پروردگار نے فرمایا بے شک اللہ تم پہ نگہبان ہے، یعنی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ رقیب وہ ہے جو اپنی سماعت یعنی سننے کی حس کے ذریعے تمام مسموعات اور اس کی بصارت تمام دکھائی دینے والی چیزوں کا احاطہ کرے، اس کا علم اتنا وسیع ہو کہ ہر چھپی اور ظاہر چیز، ہر قسم کی معلومات کا احاطہ کرے، بلکہ دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور جن کو انسان زبان پہ بھی نہ لایا ہو ان کو بھی جانتا ہو، وہ اللہ، وہ رقیب، وہ نگران جو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، مجیب، دعاؤں کو قبول کرنے والا، جواب دینے والا۔ پروردگار نے سورہ ہود میں کہا خود کے حضرت صالح کی طرف سے کہ بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے، بندوں کی پکار کا جواب دینے والا ہے۔ بارگاہ الہی میں کسی کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، لازماً قبول ہوں گی۔ وہ دعائیں جمع ہو جاتی ہیں جو فوری قبول نہیں ہوتی ہیں، کچھ تھوڑے عرصے کے بعد اور کچھ آخرت میں جا کے ان کا فائدہ ہوتا ہے ہمیں۔ وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، چاہے کرنے والا کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، وہ مجبوروں کی، بے کسوں کی، مظلوموں کی، بے سہاروں کی فریادوں کو قبول کرتا ہے، جلد یا بدیر۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، فوری طور پہ بھی، خصوصاً جن کی امیدیں مخلوقات سے کٹ جاتی ہیں، ہمیں بندوں پہ یقین نہیں رہتا، وہ پروردگار جن کا کوئی نہیں ہوتا، پروردگار تو ان کی بھی سنتا ہے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مضطرب دلوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، فریاد کو سنتا ہے، جب مظلوم اس کو پکارے تو اس کی مشکل کشائی کرتا ہے۔ یہ وہ پروردگار ہی تو ہے، اس کے علاوہ کون ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے یہ رحم اور کرم رکھا ہو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے۔ تو پروردگار سے یہ دعا کریں کہ پروردگار ہم پہ رحم اور کرم کرے، وہ کریم پروردگار۔ اگر کوئی یا کریموں پڑھتے ہوئے سو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو علماء اور صلحاء میں سے عزت نصیب کرتا ہے، غیب سے روزی عطا کرتا ہے۔ جو شخص یا کریم یا الوہاب عزت طول کا روزانہ 100 بار ورد کرے، اس کے اسباب میں برکت ہوتی ہے۔ الرقیب، بڑا نگہبان، جو اپنے مال و منال پر 7 مرتبہ اس اسم اعظم کو، اسم الہی کو پڑھ کے دم کرے، 7 مرتبہ یا رقیبوں کا ورد کرے تو تمام آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ حمل ہے جن خواتین کا جو پریگننٹ ہیں، جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے 7 بار اسم اعظم کو پڑھیں تو انشاءاللہ کہ مس کیرج سے بچے گی وہ خاتون۔ اگر سفر کے دوران میں بال بچوں کی فکر ہو، ان کے لیے پریشان ہوں، تو بچوں کی اور جو بھی اپنی مال و متاع ساتھ ہے اور اولاد ساتھ ہے، زوجہ اور شوہر ساتھ ہے، تو اس اسم مبارک کو گردن پہ ہاتھ رکھ کے اس کی 7 مرتبہ پڑھیں تو وہ بچہ، وہ شخص سفر میں محفوظ رہے گا۔ اگر آپ کے پھوڑے پھنسیاں بہت زیادہ نکل رہے ہیں، آج کل موسم بھی ایسا ہی ہے، تو 3 بار اسم اعظم کو پڑھ کے پھونک دیں، الرقیب، تو اللہ تعالیٰ شفا بخشتا ہے۔ اور جو کوئی شخص اپنے مال و اسباب پہ، گاڑی وغیرہ پہ اس کو چھوڑتے ہوئے اس اسم اعظم کو، اس اسم الہی کو پڑھ دے تو انشاءاللہ چوری سے حفاظت رہتی، کوئی بھی چیز ہو۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز، چوری کے لیے اتفاق سے اب بات ہو رہی ہے تو آپ الکتمیر،
جو اصحاب کہف کے کتے کا نام ہے، اگر یہ اپنی گاڑی پہ لکھ کے یا اپنے گھر کے دروازے پہ لکھ کے بند کرتے ہوئے لکھ جائیں جو جو آپ کے کھلنے والے دروازے ہیں، تو انشاءاللہ کہ چوری سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر اصحاب کہف کا نام گھر میں لکھا ہوا موجود ہو، اصحاب کہف کے نام، وہ کسی ٹائم میں شیئر کر دوں گی۔ اصحاب کہف کے ناموں کے جو معجزات ہیں گھر میں صرف موجود ہونے کی وجہ سے اگر آپ کو یاد ہو جائیں تو اور بھی اچھی بات ہے۔ گھر میں چوری نہیں ہوتی، آگ نہیں لگتی، اور اس کے علاوہ کوئی بڑا نقصان جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ ایون خدا نخواستہ کوئی شخص جل جائے تو وہ یہ پڑھے اصحاب کہف کے نام تو جلن میں کمی آتی ہے۔ المجیب، دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا۔ جو شخص کثرت سے المجیب یا مجیب پڑھے گا انشاءاللہ اس کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہونے لگیں گی۔ دعا کے ساتھ ساتھ ذکر کرنا موجب قبولیت ہے، مطلب یہ کہ آپ دعا کریں تو ساتھ ساتھ پروردگار کا ذکر المجیب بھی کہیں۔ جو شخص اس اسم مبارک کو اپنے پاس لکھ کے رکھے گا اللہ کی امان میں رہے گا۔ سر درد میں 3 دفعہ المجیب پڑھیں تو پروردگار سر درد کو دور کرتا ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت 55 دفعہ پڑھیں تو وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے وہ شخص کہ جو المجیب پڑھتا ہے۔ اور اسی طرح سے باقی سب کے سب نام پروردگار کے جو ہم ایک شیئر کر رہے ہیں، جو دعاؤں کی امید رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، پروردگار ان سب کو قبول کرے اور ان سب کے لیے آسانیاں کرے۔ دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے، اور صرف دعاؤں میں یاد نہ رکھیں، اس طرح سے کہ پروردگار آپ سب پہ وہ رحم کرے اور وہ کرم کرے کہ جس طرح سے آپ چاہتے ہیں، ان پروردگار کے اس کرم کے صدقے میں لوگوں پہ کرم کریں، پروردگار کے اس رقیب ہونے کے صدقے میں لوگوں کا خیال رکھیں، لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور پروردگار کے مجیب ہونے کے صدقے میں جو دعائیں آپ پروردگار سے کر رہے ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کی مشکلات کو آسان کریں۔ پروردگار خوش ہوگا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پہ، خدا خوش ہوگا تم پہ عرش بری پہ۔ اور پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، میں نے کل بھی ریکویسٹ کی تھی، میں آج بھی ریکویسٹ کر رہی ہوں، میری کچھ حاجات ہیں جن کے لیے مجھے آپ سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ آج شب جمعہ بھی ہے، دعاؤں میں مجھے بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان کرے، اور آپ سب کی مشکلات کی آسانی کے صدقے میں میری مشکلات کو آسان کرے۔ دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا مجھے، میرے والدین کو، میرے شوہر کو، میرے بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور میرے ذمے جن جن کی دعائیں ہیں پروردگار ان سب کو قبول و مقبول فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہ حافظ۔